السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو میں نے اوپر اپنے واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف میں اسکین پیج بھیجا ہے، یہ دیوبندی تبلیغی جماعت کے عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے تذکرۃ الخلیل، لکھنے والا ہے مولوی عاشق الہی میرٹھی۔ یہ کتاب مولوی خلیل احمد امبیٹوی کی جیون کتھا ہے، بایو آٹوگرافی ہے، سوانح عمری ہے۔ یہ وہی مولوی خلیل امبیٹوی ہے جس نے اپنی کتاب براہین قاطیہ میں حضور کا میلاد منانا کنہیا کے جنم دن منانے سے زیادہ برا لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ شیطان لعین کا علم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم سے زیادہ ہے، اور حضور نے اردو مدرسہ دیوبند میں پڑھی ہے، جس کے اسکین پیجز انشاءاللہ ان قریب اس چینل کے اندر بھیجے جائیں گے۔ اس کتاب میں مولوی خلیل امبیٹوی کے چہیتے مولوی الیاس کاندلوی، جو تبلیغی جماعت کا فاؤنڈر ہے، تو میں نے جو کتاب کا اسکین پیج بھیجا ہے، کتاب کا پہلے فرنٹ پیج ہے اور صفحہ 117 ہے۔ تو اس صفحہ 117 پہ تبلیغی جماعت کے بانی کے نانی کی کہانی ہے۔ وہ کہانی کیا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ بی امی کی عمر طویل ہوئی اور انہوں نے نواسوں کی اولاد کو بھی دیکھا، اخیر عمر میں بصارت اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھیں، یعنی دیکھنے اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھی، اور مرض الموت میں 3 سال کامل صاحب فراش رہیں، یعنی بستر پہ پڑی رہیں، مگر نہ قلبی و لسانی ذکر اللہ میں فرق آیا، نہ صبر و رضا بر قضا میں کمی لاحق ہوئی۔ جس مریض کو 3 سال مرض اس حال میں اس طرح گزریں کہ کروٹ بدلنا بھی دشوار ہو، یعنی مکمل طور پہ بیڈ ریسٹ تھا، چلنے پھرنے سے معذور تھی اور بستر ہی میں ہگتی موتتی تھی، تو کہتا ہے جس مریض کو 3 سال بستر میں ہگنا موتنا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں یہ خیال، جسے کروٹ بدلنا بھی مشکل ہو، اس کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائیں گی، یعنی نانی نے جو 3 سال پاخانے پر پاخانہ کر دیا ہے اور پیشاب پہ پیشاب مارا ہے، تو وہ کپڑے جن کی رنگت تک بدل گئی ہے، اس کے بارے میں یہ خیال بیکار نہیں تھا کہ اس کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائیں گی، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پر پوتڑے نکالے گئے، یعنی جو چپکے ہوئے کپڑے تھے بدن سے، جب وہ نکالے گئے، جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سنگھاتا اور ہر مرد و عورت تعجب کرتا، چنانچہ بغیر دھلوائے ہوئے ان کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ دیوبندی تبلیغی جماعت کے مبلغین جیسے ہی 11ویں شریف کا مہینہ آتا ہے کتے کی طرح بھونکنے لگتے ہیں، تبرک حرام ہے، نیاز حرام ہے، اور وہ منحوس مفتی جس نے ابھی قرآن کریم میں گرامر کی غلطی بتائی ہے، اس کا بیان نیٹ پر موجود ہے، جس میں اس نے کہا کہ 12ویں شریف کی نیاز کھانا ناجائز و حرام ہے، اور خود پاکستان کے کسی کالی کے مندر میں جا کر دیوی کا پرساد کھایا۔ سوچئے کہ جو قوم اللہ والوں کے تبرک کو، ان کے منصوبات کو ناجائز و حرام کہتی ہے، اللہ نے ان کے مقدر میں کیا لکھا؟ کالا کوا، کپورا، کیکڑا، اور اسی طرح نانی کے پوتڑے۔ اب ان کے مولانا کی نانی مر گئی تو اس کے پوتڑوں کو انہوں نے تبرک بنا کر رکھا، اور ایسی خوشبو ان کو نہ کسی عطر میں ملی، نہ مشک میں ملی، نہ لوبان میں ملی، نہ اگربتی میں ملی، کہیں نہیں ملی جیسی نانی کے پوتڑوں میں ہے۔ اور یقیناً یہ پوتڑے آج بھی دیوبند میں ہوں گے، اور جو وہاں کے فارغین ہیں فراغت کے وقت سونگ کر ہی باہر نکلتے ہوں گے اپنے باطل مذہب کی تبلیغ و تشہیر کے لیے۔ تو کیا آج تک کوئی ایسا عطر ہی نہیں بنا جو نانی کے پاخانے کی خوشبو کو معاذ اللہ مات دے دے؟ یقین جانیے ایسی بدبخت قوم ہے، جب بات انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اور اولیاء کی آتی ہے تب یہ منہ چڑھانے لگتے ہیں، ان کی بھویں چڑھ جاتی ہے، باتوں کا رنگ بدل جاتا ہے، لیکن جیسے ہی بات ان کے علماء کی آئی، عقیدت و احترام میں ڈوب کر ہر ناجائز و حرام کو یہ شیر مادر ماں کا دودھ سمجھ کر پی لیتے ہیں۔ یہ اوریجنل کتاب میرے پاس ہے، جس دیوبندی کے ماں نے جنا ہو میرے سامنے آئے، اسے غلط ثابت کرے اور منہ مانگا انعام لے کر جائے۔ یہ چھپی بھی دارالکتاب دیوبند سے، جی ہاں، اور میرا پتہ بھی نیٹ پر مشہور ہے، قصر ابو حنیفہ، نیو ہال روڈ، نیئر کارتک ہائی اسکول، کرلا ویسٹ، ممبئی 70، موبائل نمبر 9820672770۔ ذرا غور کیجئے کہ دنیا بھر میں تبلیغ کرنے والی یہ قوم، نماز و کلمے کے آڑ میں مسلمانوں کو گمراہ کرنے والے یہ لوگ کس قدر غلیظ ہیں۔ بارگاہ نبوت و رسالت کے تو گستاخ ہے ہی، اولیاء اللہ کی اولیاء امت کی بارگاہ میں یہ جسارت تو کرتے ہی ہیں
اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے اس قوم کے نصیب میں لکھا کیا ہے۔ انشاءاللہ ان کی آگے مزید پول کھولی جائیں گی اور ان کی طرح ہر باطل فرقے کی پول کھولی جائیں گی۔ میں احباب اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ جس طرح اس چینل میں رہ کر آپ استفادہ کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کی جانکاری بڑھ رہی ہے، آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ صحیح جانکاری معتبر ذریعے سے جو آپ کو مل رہی ہے ہر سنی تک پہنچے۔ اس لیے اپنے ہر ملنے جلنے والے سنی بھائی کو اس چینل سے جوڑیں۔ بہت آسان صورت ہے، ان کی اجازت سے ان کا موبائل ہاتھ میں لیں، اپڈیٹس میں جائیں، اوپر کیمرے کے بازو میں سرچ کا بٹن ہے، وہاں سنی جمیعت الاحناف ٹائپ کریں، نیچے چینل کا نام آئے گا، کلک کریں، چینل کو فالو کریں، اوپن ہونے کے بعد بیل آئیکن کو دبائیں اور انفو میں جا کر وہاں سے فارورڈ میں جا کر اس کی لنک آپ تمام دوست احباب کو بھیج سکتے ہیں، اپنے اسٹیٹس پہ لگا سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اس چینل سے جڑیں۔ رد دیوبندیت کا جو یہ سلسلہ شروع ہے یہ بھی رکے گا نہیں، ابھی بہت سارے راز کھلنے باقی ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جو بدبخت قوم امام حسین کے سبیل کی شربت کو، سبیل کے پانی کو حرام کہتی ہے، شربت کو حرام کہتی ہے، کھچڑے کو حرام کہتی ہے، غوث پاک کی نیاز کو حرام کہتی ہے، حضور غریب نواز کے تبرک کو حرام کہتی ہے، وہ کیا چیز رکھ رہے ہیں؟ ارے بھائی پاخانہ پیشاب کسی کا بھی ہو ناجائز ہے، نجس ہے، ناپاک ہے، بدن یا کپڑے پہ لگ جائے تو پاک کرنا ضروری ہے، لیکن ان لوگوں نے اسے تبرک بنا کر رکھا ہے۔ تبرک یعنی برکت کی چیز بنا کر رکھا ہے۔ اب کوئی دیوبندی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے۔ میں نے کتاب کا اسکین پیج لگایا ہے، دیوبندیوں کو بھیجیے اور میری وائس ریکارڈنگ بھیجیے اور ان سے جواب کا مطالبہ کیجیے۔ گروپ میں بنے رہیے اور تمام دوستوں کو چینل سے جوڑ دیجیے، اس واٹس ایپ چینل سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔